آیت نمبر 126 سورہ آل عمران وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اس سے پہلے والی آیت میں کہا تھا کہ اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری 3000 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا۔ اور یہ مدد کا اس لیے بتایا گیا تھا، دراصل جنگ بدر میں مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایک طرف دشمن جو ہے وہ 3000 ہے اور ہمارے 1000 میں سے بھی 300 لوگ الگ ہو گئے ہیں، تو ان کے دل جو ہیں وہ ٹوٹنے لگے تھے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی تھی۔ پھر کہا جا رہا ہے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کے راستے پر چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دیا جائے، یعنی ان کا زور کم ہو جائے۔ مشرکین مکہ کے 70 مارے گئے تھے جن میں سردار بھی تھے۔ یہاں ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامراد ہو کر پسپا ہو کر واپس لوٹیں۔ جب جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے، دان بھی شہید ہوئے، خون کا ایک فوارہ بھی چھوٹ گیا، بے ہوش ہو گئے، تو ہوش آنے پر انہوں نے کہا کیف یہدی اللہ قوم غضبوا وجہ لنبیہ من الدم، کہ اے اللہ تو اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا تھا کہ اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو انہیں معاف کرے اور چاہے تو سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی جو اس میں ظالم ہوں گے، واقعی ہدایت نہیں پانا چاہتے، طلب ہی نہیں ہے، ان کو تو اللہ سزا دے گا، لیکن جو ان میں ہدایت پانا چاہتے ہیں، ابھی انہیں بات صحیح سے سمجھ آئی نہیں، انہیں اللہ ہدایت ضرور دے گا، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، لہٰذا ہدایت دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے نا، اور جنگ احد میں زخمی بھی ہوئے تھے اور 70 صحابہ کرام شہید بھی ہوئے تھے۔ اور خالد بن ولید جب ایمان لائے تو مسلمانوں کو انہی کی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ بھی ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ جنگ احد میں مال کی محبت کی وجہ سے جن مجاہدین سے کہا گیا تھا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، پیچھے سے درے سے حملہ ہو سکتا ہے، انہوں نے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اپنے مورچے چھوڑ دیے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ کر قیامت تک کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو مفاد پرست ہوتے ہیں یا وقتی طور پر ان پر مال جو ہے اس کا غلبہ آ جاتا ہے، مال کی محبت کا، تو کہا جا رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو۔ توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، دوڑ کر چلو اس راستے پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتا ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال۔ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے جو نیک لوگ ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تقوی اختیار کرنے والوں کی یعنی جنت میں جانے والوں کی خوبیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2، غصے کو پی جاتے ہیں۔ نمبر 3، لوگوں کے قصور معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، ہمیں بھی
ان صفات کو اپنانے والا بنائے، آمین۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ دیدہ و دانستہ ہے، اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی فوراً استغفار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کے جو گناہ ہیں انہیں معاف فرما دیتا ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں ہمیشہ وہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین۔ پھر کہا جا رہا ہے تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، بہت سے زمانے گزر چکے ہیں، زمین پر چل پھر کر تو دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، یعنی خبردار کیا جا رہا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، یعنی جنگ احد میں اگر صحابہ کرام 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں تو یہ بہت بڑی چوٹ تھی۔ کہا جا رہا ہے اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگی تھی، یعنی جنگ بدر میں ان کے بھی 70 قتل ہوئے تھے اور 70 ہی قید بھی ہوئے تھے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، یعنی کبھی فتح اور کبھی شکست، یہ تو چلتا ہی رہے گا۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے، یعنی یہ شکست تمہیں کیوں دیکھنی پڑی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی ہدایت کے گواہ ہیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی یہ آزمائش اس لیے آئی تھی، یا آزمائشیں مسلمانوں پر اس لیے آتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ مشکل وقت میں کون ثابت قدم رہتا ہے، کون صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کو الگ کر دیتا ہے۔ یعنی مومن کا اور جیسے منافقین الگ ہو گئے تھے نا، مومن کا اور کافر کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب موت سامنے نہیں آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی ہے اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تھا کہ جی جنگ بدر کے وقت تو ہم شریک نہیں ہو سکے تھے، ہمیں میدان میں لڑنا ہے، ہمیں مدینہ کے اندر نہیں جہاد کرنا، تو لو تمہیں شہادت کا شوق تھا، موت دیکھ لی ہے تو کیوں گھبرا رہے ہو۔ پھر کہا جا رہا ہے وَبَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ جزا دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بہت ہی جذباتی ہو گئے تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، کہنے لگے کہ جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ ایسے حالات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھروسہ دیا اور کہا آپ کو دوبارہ موت نہیں آئے گی، اور اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ کوئی ضرور
اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، یعنی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص دنیا کے اجر و ثواب کے ارادے سے کام کرے گا یا دنیا میں بدلہ ملنے کے لیے کام کرے گا تو ہم اسے دنیا ہی میں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت کے ثواب، آخرت کے اجر کی نیت سے، آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت میں ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ ہمیں بھی ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت چیک کرنی چاہیے کہ ہم کس ارادے سے، کس مقصد سے اسے کر رہے ہیں، اور بار بار اپنی نیتیں جو ہیں وہ خالص کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، یعنی دل نہیں ہارا انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، اور باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے، یعنی نہ تو وہ دبے نہ جھکے۔ ایسے ہی صابروں کو، یعنی صبر کرنے والوں کو، دین پر جم جانے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ربنا جعلنا منہم، ان کی دعا بس یہ تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، معاف فرما دے، ہمارے کام میں تیری حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہے، یعنی جو کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے جانے انجانے میں، اسے معاف فرما دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ آج کل اس دعا کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت کا بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلے گے، یعنی ان کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا، تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے، یعنی دوبارہ تمہیں کافر بنا دیں گے، حق سے دور لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے، یعنی اپنی آخرت برباد کر لو گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم کافروں کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پھر اکٹھے ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں میں جو ہے وہ مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور وہ پھر بھاگ گئے۔ کہا جا رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، یعنی وہ شرک کرتے ہیں، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ان ظالموں کو وہی نصیب ہوگا۔ اللہ نے اپنی مدد اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا تھا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، یعنی جنگ احد میں ابتدا میں تم کامیابی حاصل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اختلاف انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں بلکہ کمانڈر سے کیا تھا اور درہ چھوڑ دیا تھا، لیکن کمانڈر کو حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیا تھا کہ درے کو نہیں خالی چھوڑنا۔ اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت یا پھر فتح بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ تم کامیاب ہو رہے تھے، تو کہا جا رہا ہے تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اپنے کمانڈر کی خلاف ورزی کر دی، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے، یعنی دنیا کا مال چاہتے تھے یا کامیابی، اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ دیکھیں یہ ابتدائی سال تھے ہجرت کے بعد، اور اس جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی اچھی تربیت کی، قرآن کا مزید نزول ہو رہا تھا، اصلاح ہوتی چلی گئی، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت کرتا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے
کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک تمہیں نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، یعنی بگدڑ مچ گئی تھی۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو بھی مصیبت آزمائش تم پر نازل ہو اس پر غم نہ کرو۔ غم پر غم یہ تھا کہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی بھی ہوئے، دانت بھی شہید ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تھی سکینت کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ایک اونگ سی طاری کر دی تھی، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا۔ مثلا عبداللہ بن ابی، یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ منافقین کہتے تھے کہ ہم سے تو مشورہ ہی نہیں کیا گیا، ہم نے تو کہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، لہٰذا یہ تو ان کو ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے، ہمارا کوئی لین دین نہیں۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات پہ ہمارا کچھ حصہ ہوتا، ہم سے بھی کوئی مشورہ کیا جاتا، ہمارا مشورہ سنا جاتا، اس پر عمل کیا جاتا، تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو، یعنی اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ یعنی انسان کی موت جس جگہ لکھی ہوتی ہے، جس طریقے سے لکھی ہوتی ہے، انسان خود چل کر اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھان دے، یعنی منافق اور مومن کی پہچان ہو جائے۔ اللہ دلوں کا حال خوب خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، یعنی کچھ صحابہ کرام جو ہیں وہ میدان سے ہٹ گئے تھے، کہا جا رہا ہے ان کی اس خطا کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں یعنی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت یعنی رنج و غم کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور زندہ کرنے والا تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا کا جو بھی لوگ انبار اکٹھا کر رہے ہیں، دنیا کی نعمتیں سمیٹ رہے ہیں، اگر کوئی اللہ کی رضا پانے کے لیے شہادت جو ہے نوش فرما لیتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہے۔ اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمیٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی سب نہیں مرنا ہے، آج نہیں تو کل، تو کیوں نہ انسان اللہ کو راضی کرتے ہوئے شہادت نوش فرمائے، تاکہ شہید کے بارے میں تو ہے نا کہ اسے مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں، رزق پاتے ہیں۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر تم تند خو اور سنگ دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ سب تمہارے ارد گرد جو ہے یہاں سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، یعنی جو بھی ان سے غلطیاں ہو گئیں جنگ احد میں اب معاف کر دو۔ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرو اور دین کے کام میں ان سے مشورہ کرو۔
پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستقیم ہو جائے، یعنی جب تم کوئی فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد کرے گا اور پھر کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں. اور وہ تمہیں چھوڑ دے اگر، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے. منافقین نے الزام لگایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ مال غنیمت میں خیانت کی ہے، اسی کا جواب دیا جا رہا ہے. اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اور اس شخص سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے جو لوگ ہیں وہ برابر نہیں، یعنی بدکاروں میں اور سچے جو مومن ہیں ان میں بہت فرق ہے. اور اللہ ان سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. در حقیقت اہل ایمان پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی یعنی اللہ کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، یعنی تزکیہ نفس کرتا ہے، احکامات سمجھاتا ہے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، تجوید سے پڑھنا سکھاتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. ہمارا چوتھا پارہ جو ہے اس کا دوسرا ربع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 سے 164 تک ہے. آئیے جانتے ہیں ان آیات سے ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا یا کیا ہمارے علم میں اضافہ ہوا. آیت نمبر 126 سے 129 تک میں ہے کہ فرشتوں سے مدد کرنا، فتح و شکست دینا، ہدایت یا گمراہی میں رکھنا، مغفرت کرنا یا سزا دینا سب اللہ کے اختیار میں ہے. اسی طرح زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ پہ ہے. آیت نمبر 130 اور 131. مال کی محبت، حرص اور بخل نکالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان سود سے بچے، اللہ سے ڈرے اور اس طرح آخرت کی آگ سے خود کو بچائے. آیت نمبر 132 سے لے کر 138 تک میں ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں بخش دے، ہم سے محبت کرے، ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں متقین میں شامل فرمائے، تو ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہے. نمبر 1، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. نمبر 2، جنت کے راستے کی طرف دوڑ لگانی ہے، یعنی وہ کام جو جنت میں لے جانے والے ہیں بھاگ بھاگ کر کرنے ہیں، سبقت کرنی ہے ان میں. نمبر 3، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. نمبر 4، لوگوں کے قصور معاف کرنے ہیں. اور نمبر 5، غصے کو پی جانا ہے. نمبر 6، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے، اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرنا، یعنی بار بار گناہوں کو نہیں دہرانا. آیت نمبر 139 سے لے کر 142 تک کی آیات میں ہے کہ آزمائش آنے پر دل شکستہ نہیں ہونا، غمزدہ نہیں ہونا، کیونکہ آزمائش جو ہے وہ ہمیں ثابت قدم بنانے کے لیے آتی ہے. دیکھنا چاہتی ہے آزمائش، یعنی آزمائش کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم آزمائش کے وقت کرتے کیا ہے. ہمارا صبر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ کچھ درجات ایسے ہیں جنت کے جو صرف صبر کرنے پر ملتے ہیں. آزمائش ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، جیسا کہ ابھی بات ہوئی جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچانے کے لیے آتی ہے، اور گناہوں کی بخشش کے لیے آتی ہے، ہمیں کھڑا کرنے کے لیے آتی ہے، یعنی ہم اپنا تزکیہ نفس کر لیتے ہیں پھر، کیونکہ آزمائش کے وقت انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں اور وہ تیار بھی ہو جاتا ہے اپنی اصلاح کے لیے، فوراً دل نرم ہوا ہوتا ہے.
اور آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے کام کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 144، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں نہ کہ معبود۔ آیت نمبر 145، ہمیں ہر کام اخلاص کے ساتھ یعنی نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 147 سے لے کر 149 تک، ہمیں کافروں اور دشمنوں کی اطاعت نہیں کرنی، یعنی ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی ہر جائز ناجائز بات نہیں ماننی، اور ان کی شر سے بچنے کے لیے ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی ہیں۔ آیت نمبر 151 سے 157، ان آیات میں جنگ احد کا ذکر ہے، اور ان آیات سے یعنی اس جنگ احد کے ذکر سے ہم نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا، اگر مومن میدان جنگ میں صبر کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ کی مدد آتی ہے، یعنی فرشتوں سے بھی مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں، مسلمانوں کو سکینت والی اونگ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر بندہ مومن کمزوری دکھائے، باہم اختلاف کرے، بال کی محبت پہ گرفتار ہو جائے، امیر کے حکم کی خلاف ورزی کرے، تو اللہ شکست سے ہمکنار کرتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، غم پر غم دیتے ہیں۔ جبکہ مومن کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موت کا وقت اور جگہ صرف اللہ کے علم میں ہوتی ہے، لہٰذا میدان جنگ میں اسے بہادری سے جنگ کرنی چاہیے۔ اگر موت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں لکھی ہے تو بزدلی دکھانے سے، پیٹھ پھیرنے سے وہ موت سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ موت تو پھر بستر پہ بھی آ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر مومن میدان جنگ سے پیٹھ پھیر جائے تو اس کمزوری، بزدلی اور سستی کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ اس کے قدم ڈگمگا دیتا ہے۔ پھر ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تقدیر میں لکھے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 159، ایک داعی دین کو نرم مزاج اور درگزر کرنے والا ہونا چاہیے، اور دوسروں کی غلطیوں پر ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے، انہیں معاف بھی کر دینا چاہیے۔ آیت نمبر 160، ہمیں ہر آزمائش آنے پر پر امید رہنا چاہیے، یعنی اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور اللہ پر توکل بھی کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 161 اور 162، خیانت اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور نہ ہی کسی پر ناحق خیانت کا الزام لگانا چاہیے جب تک کہ تحقیق نہ کر لی جائے۔ آیت نمبر 164، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں اب ہم نے یعنی امت وسطیٰ نے سر انجام دینی ہیں۔ نمبر 1 ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا سنانا، یعنی کہ ہم نے قرآن کو صحیح تجویز سے پڑھنا سکھانا ہے اور خود بھی سیکھنا ہے۔ پھر نمبر 2 ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرنا ہے قرآن کے ذریعے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم دینا ہے، یعنی تفسیر کے ساتھ آیات کو سمجھانا ہے، اور والحکمہ، حکمت کی، دانائی کی تعلیم دینی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔